هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به درب الهدى بالقوم معمور. هو صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. وعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التناوب فی العلم. باب ہے علم کے لیے باری مقرر کرنا. حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری قال ابو عبداللہ وقال ابن وهب اخبرنا یونس عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس عن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال کہتے ہیں کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید. میں اور انصار میں سے میرا ایک پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتے تھے. وہی من عوال المدینہ تھی اور وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کے مشرقی جانب بستیوں میں سے تھا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باری باری علم سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دن میں اور ایک دن وہ جاتا. جب میں جاتا تو اس دن کی وحی وغیرہ کی خبر اسے لا سناتا اور جب وہ جاتا وہ بھی ایسا ہی کرتا. ایک دن میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے دن گیا اور واپس آیا. اس نے میرا دروازہ بڑے زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کیا وہ یہاں موجود ہیں؟ میں گھبرا گیا اور اس کی طرف نکلا تو اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا کام واقع ہو گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ ہیتم کی وہ رو رہی تھی. فقلت میں نے کہا طلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ قالت حفصہ کہنے لگی لا ادری مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فقلت میں نے کہا وانا قائم میں کھڑا تھا. میں نے سوال کیا اطلقت نساءک کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا میں نے طلاق نہیں دی. فقلت میں نے کہا اللہ اکبر. یہ ایک لمبی روایت ہے جسے امام بخاری نے کتاب النکاح میں ذکر کیا. یہاں اختصار کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا. ہمیں علم ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام کی تمام بیویوں سے الا کیا تھا. معاملہ خرچے کا تھا. عورتوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے کو بڑھایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور الا کر لیا. الا طلاق نہیں ہوتی لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں مدت تک آپ کے پاس نہیں آؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا الا کیا تھا. یعنی 1 مہینے کے لیے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کے پاس بھی اور اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اور یہ ناراضی تھی. ناراضی اس وجہ سے تھی کہ دیگر عورتوں کی طرف دیکھا دیکھی ہماری ماؤں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچ اخراجات کو بڑھایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے اور کہا کہ 1 مہینہ
میں کسی بھی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو یہ جو باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علم کے لیے باری کو مقرر کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور ان کا جو پڑوسی تھا یہ دونوں کاروبار کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی اور ان کا پڑوسی بھی، تو علم بھی سیکھتے تھے، محنت اس طریقے سے کرتے تھے کہ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جو علم سیکھتے وہ یاد کرتے اور اپنے پڑوسی کو آگے بتاتے۔ پھر ایک دن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کاروبار پہ جاتے اور وہ جو پڑوسی تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، جو باتیں سیکھتا وہ یاد کرتا اور جا کے عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ان باتوں کی خبر دیتا۔ تو کتاب العلم سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پورا وقت نہیں ہے، وہ روزانہ علم نہیں سیکھ سکتا، تو اس کے لیے باری مقرر کر سکتا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں باری مقرر کی تھی۔ اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کاروبار بھی کریں، اپنے گھر کے جو خرچ اخراجات ہیں انہیں چلانے کے لیے محنت مزدوری بھی کریں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کاروبار میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ آپ جو دینی تعلیم ہے اور جو دینی علم ہے اس کو سیکھیں ہی نہ اور اس کو اہمیت ہی نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کچھ حدیثیں وہ بیان کی ہیں جو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور صحابہ کرام نے بعض ایسی خبریں بھی بیان کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی، بلکہ کسی صحابی سے سنی اور پھر آگے ان کو بیان کر دیا۔ یہ جو روایات ہوتی ہیں یہ روایتیں بھی معتبر ہوتی ہیں، کیونکہ ایک صحابی کسی دوسرے صحابی سے جب اس روایت کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہر صحابی عادل ہے، کسی صحابی کی توثیق میں یا اس کی عدالت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ اپنے پڑوسی سے جب حدیثیں بیان کرتے تھے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تو عمر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے میرے پڑوسی نے حدیث بیان کی اور اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ایسے نہیں، بلکہ یہ جو صحابہ کرام کی مراسیل ہیں، یعنی صحابی اگر کسی صحابی سے اس روایت کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کا نام نہیں ذکر کرتا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو بیان کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسی روایتوں کی جو سند ہے اس میں کلام ہونی چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر صحابی سے اس روایت کو بیان کرتا ہو تو وہ روایت بالکل صحیح ہوتی ہے، کیونکہ تمام کے تمام جو صحابی کرام ہیں وہ عادل ہیں اور ان کی ثقاہت میں کسی قسم کا کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک طویل اور لمبی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلیٰ کیا تو 1 مہینے کے بعد تمام کے تمام جو ازواج مطہرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلو کی، اور اللہ رب العالمین نے ویسے بھی عورتوں کے اس معاملے میں اختیار دے دیا تھا کہ اگر آپ کی بیویاں مال اور دنیا چاہتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ میرے پاس آؤ، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں مال بھی دے دوں اور اچھے طریقے سے پھر رخصت کر دوں، کیونکہ میرے گھر میں کسی ایسی خاتون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جس کے دل میں اللہ اور نبی کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت ہو۔ تو ازواج مطہرات نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت ہے یہ ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ 28 دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے، تو عائشہ نے کہا کہ آپ نے تو 1 مہینے کے لیے علاج کیا تھا اور ابھی صرف 28 دن گزرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ جو ہے نا وہ کبھی 28 تاریخ کا بھی ہوتا ہے، کبھی 29 تاریخ کا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو علاج تھا وہ ختم کر لیا۔
اس حدیث کا یہاں مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے باری کو مقرر کرنا چاہیے. ہر صورت اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جو طلب علم کے لیے ہمیں نکالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.